بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حاضرین مجلس، سامعین، ابھی آپ نے خطبہ حاجہ کے بعد یا خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور اور معروف آیت کا ایک جز سماعت فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا۔ اسی نسبت سے عنوان سے آپ واقف ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی نسبت سے ہم نے خطبے کا آغاز کیا اس طرح سے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور یہی خطبہ حاجہ یا خطبہ مسنونہ کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ عنوان محبت رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کی والدہ سے اور تمام انسانوں سے۔ اس لیے کہ دنیا میں ہر انسان کو سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے، جو ظاہر اس کے سامنے ہوتے ہیں یا فوت ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے انسانوں سے محبت ہوتی ہے، استاد سے بھی ہوتی ہے، کوئی محلے کے عالم اور معلم سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے بڑے بزرگوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں میں چچا ماموں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ انسانوں میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے والدین کے بعد تمام انسانوں کا ذکر کیا،
اور یہ ربط منطقی بھی ہے اور عقل میں بھی آنے والا ہے کہ ہر انسان اپنے ماں باپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے بعد دیگر انسانوں سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، ماں باپ سے بھی زیادہ۔ اور یہ اللہ کے نبی نے حکم اپنی طرف سے نہیں دیا، کیونکہ اللہ کے نبی وما ينطق عن الهوى کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف وہی ہوتا ہے وہی کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے صرف حکم دے کر ہمیں چھوڑ دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو، بس اتنا سا حکم دے کر ہمیں چھوڑ دیا، چاہے جیسے زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حج کا حکم دیا، کیا صرف حکم دے کر آزاد چھوڑ دیا، چاہے جیسے جس مہینے میں کرو، جب چاہے کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا، چاہے جیسے رکھو، چاہے جب سحر کرو، چاہے جب افطار کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اور رحم کرنے والے میں یہ صفت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی حکم دیتا ہے تو حکم دینے والے کی تمام مصلحتوں کو پیش نظر رکھتا ہے اور اس کی تمام تفصیلات کو بیان کرتا ہے۔ مگر جو ظالم ہوتا ہے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فتوح الغیب کے اندر آپ کے جو وعظ ہیں اس میں ایک وعظ ہے جس کے اندر آپ کے شاگردوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے پاس آ کر شکایت کی بادشاہ اور اس کے وزراء اور امراء کی کہ یہ لوگ اپنی رعایا پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچ کر کہتے ہیں، اے اظلم الظالمین، اے ظالموں میں سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والے، تیرا حال کیا ہوگا اس وقت جب تو ارحم الراحمین کے سامنے پیش ہوگا۔ اس کلمات کے اثرات ایسے ہوئے اس کے اوپر کہ وہ خوف زدہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اللہ کی صفت کو سن کر کہ اللہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے اور ظالموں میں جس قدر زیادہ ظالم ہوتا ہے وہ بس یہ کہتا ہے کہ میرا یہ حکم ہے، تمہیں بجا لانا ہے، کس طرح کیا وہ تم جانو۔ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے پیش آتے ہیں، میرا یہ حکم ہے، تمہیں جس طرح کرنا ہے اس طرح اس عمل کو، اس حکم کو تمہیں پابند ہونا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ آپ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے آپ سے خود سے محبت کر کے کیسے بتاتے؟ لہٰذا آپ کے سب سے پہلے متبعین، آپ کے اصحاب صحابہ کرام نے محبت کیسے کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے محبت کر کے دکھائی۔ جس طرح ہم نماز پڑھنے میں آزاد نہیں، جس طرح ہم روزہ رکھنے میں آزاد نہیں، جس طرح ہم زکوٰۃ دینے میں آزاد نہیں، جس طرح ہم روزہ رکھنے میں آزاد نہیں، ایسے ہی اس عمل کو کرنے میں یعنی اللہ کے نبی سے محبت کرنے میں ہم آزاد نہیں۔ لہذا آئیے اس عنوان کو ہم لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہم سب کا جواب ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ترتیب بھی بہت پیاری ہے، پہلے جن ہے پھر انسان۔ تخلیق کے اعتبار سے نمبر پہلا ان کا آتا ہے، اس کے بعد انسان کا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ اگر ہم کسی بھی مسلمان سے پوچھے عبادت یعنی کیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہی جواب دے گا۔
علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ متعدد تعریفیں عبادت کی بیان کی گئی ہیں، ایک علامہ ابن قیم اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی دو تعریفیں ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں العبادت اسم جامع، عبادت ایک جامع لفظ کا نام ہے، ایک جامع نام ہے عبادت۔ من الاعمال والاقوال ما یرضاہ ما یحبہ، عبادت ان تمام اعمال کا نام ہے، لکل اعمال ان تمام اعمال کا نام ہے، ما یحبہ ما یرضاہ ان تمام اعمال کا نام ہے، ان تمام اقوال کا نام ہے۔ اعمال اور اقوال، جو عمل انسان کرتا ہے کل، جو انسان اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے کل، وہ الفاظ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، الظاہر ہو والباطن ہو، وہ چاہے اعمال ظاہری ہو یا باطنی، وہ اقوال چاہے ظاہری طور پر کہے جائے یا دل ہی دل میں کہے جائے۔ یہ عبادت کی ڈیفینیشن، عمل، قول، ظاہری، باطنی، جسے اللہ پسند کرتا ہے اور ان اعمال اور اقوال سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کا ایک رول ماڈل بنایا، وہ انبیاء اور رسول ہیں۔ ان انبیاء اور رسولوں نے سب سے بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کر کے دکھائی، یعنی وہ اعمال کر کے دکھائے جو اللہ کو محبوب ہے، وہ اعمال کر دکھائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ اور سب سے آخر میں آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ تمام اعمال کر دکھائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جن کو اللہ پسند کرتا ہے، ظاہری، باطنی، اقوال اور اعمال۔ کتنی دعائیں ہیں جو آپ کے زبان مبارک سے نکلی، کتنے اعمال ہیں جو آپ کے جسم اطہر سے سرزد ہوئے، وہ سب اعمال، وہ سب اقوال اللہ کو پسند اور محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جن اور انسانوں کو پیدا کیا۔ اس میں ایک چیز اور ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں العبادت اجماع اصلین، عبادت دو چیزوں کے جمع ہونے کا نام ہے، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کا تذلل، انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل ہو محبت کے ساتھ، قول ہو اللہ کی محبت سے لبریز۔ گویا کہ یہاں پر یہ دونوں اگر تعریفوں کو سامنے رکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر کے دکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے دکھائی اپنے اقوال سے اور اپنے اعمال سے، اور آپ اسوہ بن گئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، عبد بننے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، اللہ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے وہ تم پورا کرو، میں نے جو تم سے وعدہ کیا وہ میں پورا کروں گا۔ یعنی تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میرے احکامات سے، میرے حکموں سے راضی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت کی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کیا، اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے محبت کر کے دکھائی، آپ کو راضی کر کے دکھایا، اور اللہ نے آپ سے محبت کی اور آپ سے راضی ہوئے۔ اب آپ اسوہ ہوئے سب سے پہلی اس امت کے حصے کے، یعنی صحابہ کرام کی۔ اب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی نقل کی۔ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے شرح السنہ میں، آپ کہتے ہیں کانو افضل ھذہ الامہ، صحابہ کرام اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ امت میں جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک وہ صحابہ کرام سے افضل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہونا مست اور ضروری ہے۔ لہذا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کانو افضل ھذہ الامہ، وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے۔ اختارہم اللہ لصحبتہ النبی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چن لیا تھا، ان کا سلیکشن کر لیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کی کمپنی کے لیے۔ جتنے دنیا میں انسان آئے، انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان اس دنیا کا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے سلیکشن کیا ہے صحابہ کرام کا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کا سلیکشن ہے، اس اعتبار سے ہمارے قلب و ذہن کے اندر صحابہ کرام کا احترام اور ادب یہ ضروری ہے مست، کیونکہ اللہ نے انہیں چنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن ہے۔ یہ سب سے بہترین لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، اور اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سلیکشن کیا تھا۔ کانوا افضل ھذہ الامہ اختارہم اللہ لصحبۃ النبی ولاقامۃ دینی۔ اور جو عمل صحابہ کرام نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈنس میں، آپ کی موجودگی میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ تمام اعمال سکھائے اور بتائے۔ اور اس اعتبار سے جب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، محبت کا اظہار کیا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور اللہ نے حکم دیا کہ اب امتی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا، ایمان کا جز قرار دیا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے ضمن میں صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، تو ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی اطاعت اور اتباع کا ذکر یہاں کیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس لیے کہ اس وقت دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہاڑوں میں، گفاؤں میں، ہمالیہ کے پروت میں جا کر اس خالق کائنات سے محبت اور لو لگانے کے دعوے دار ہیں، ان کی جستجو یہی ہے، مگر وہ نبی کی اتباع اور اطاعت سے آزاد۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر، آپ کی اطاعت کے بغیر اس دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اور اگر وہ دعویٰ کرتا بھی ہے، نبی کی اتباع نہیں کرتا، تو اللہ نے فرمایا اگلے حصے میں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ورنہ تم اللہ کی محبت کی تلاش میں تو ہو، نبی کی اتباع کو بائی پاس کیے بغیر اگر تلاش کرو گے تو اللہ کی محبت کو نہیں پاؤ گے۔ اتباع کرو گے تو محبت ملے گی، یعنی نبی کی اتباع اور اطاعت ضروری اللہ کی محبت پانے کے لیے، اور اللہ کے نبی کی محبت کی علامت یہ ہے کہ امتی آپ کی اتباع اور اطاعت کرے گا۔
اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. کسی بھی زبان کے دو ہم معنی الفاظ 100% 100% ہم معنی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اطاعت کا لفظ بھی استعمال کیا اور اتباع کا بھی. اتباع میں اطاعت ہوتی ہے مگر اطاعت کے اندر اتباع ہو یہ ضروری نہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا اعرابیوں سے، وقالت الاعراب آمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. آپ کہہ دیجئے ان سے، قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہو کہ تم اسلام لائے ہو. تم ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو تم اسلام لائے ہو. اللہ نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. ہاں مگر اللہ کے رسول کی اسی طریقے سے اطاعت کرتے رہے. لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کاٹے گا نہیں. اسلام لائے ہو کہو مگر رسول کی اطاعت کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال میں سے تمہارے کچھ کاٹے گا نہیں، کمی نہیں کرے گا. لہذا اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مسلمان کے لیے مست اور ضروری ہے. مگر اتباع کہتے ہیں بالکل فٹ اسٹیپ کے اوپر چلنا، قدم بقدم چلنا. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. اگرچہ نبی نے حکم نہ دیا ہو. کتنے صحابہ کرام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، آپ کی اپنی عادت ہے، مگر صحابہ کرام نے اس کو کیا. اللہ کے نبی نے وہ حکم نہیں دیا تھا. اللہ کے نبی نے جو حکم دیے ہیں اس کے اندر بعض احکامات وہ ہے کہ کرو، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے انتباہ شامل کیا. مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو پائجامہ جو کپڑا ٹخنے کے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے. اللہ کے نبی نے حکم بھی دیا کہ ٹخنے سے اوپر پہنو، اور ساتھ میں انتباہ کو شامل کیا، وارننگ کو شامل کیا، وہ آگ میں ہے. اس کی شدت اب بڑھ گئی، یہ وجوب کے درجے میں داخل ہو گیا اور وجوب فرض کے درجے میں داخل ہو گیا، یعنی کہ ٹخنے کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے. جب صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے تو فوراً اس کے اوپر عمل کرتے. ایک صحابی رسول نے جتنے اپنے کپڑے تھے، پینٹ پائجامہ تھا، سب کو کاٹ کر چھوٹا کر دیا، ٹخنے کے اوپر کیا. یہ ہے محبت رسول کا الٹیمیٹ ریزلٹ، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع اور آپ کے حکم کو بجا لانا. محبت رسول کے دعوے دار ہم بھی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھی کو چھوڑ دو، صحابہ کرام نے عمل کیا. یہ صرف دو مثالیں ہیں. اللہ کے نبی نے ایک حکم دیا جس میں انتباہ شامل کیا، اور ایک حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احکامات وہ ہیں کہ جس کے اندر شوق دلایا، ترغیب دلائی. اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو مسواک کو ضروری قرار، کمپلسری قرار دیتا. اب اگر کوئی نہ کرے گناہ نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی نے پسند کیا، شوق دلایا، ترغیب دلائی. لہذا اللہ کے نبی نے ایک حکم دیا جس میں انتباہ وارننگ شامل ہے، ایک حکم دیا کہ کرو مست ہے، اور ایک ترغیب دلائی، شوق دلایا، اور ایک نہ آپ نے ترغیب دلائی نہ شوق دلایا. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مقام پر سفر کے دوران حاجت کے لیے آپ بیٹھتے. صحابہ کرام میں ایسے صحابہ کی مثالیں ملتی ہے، حاجت ہو یا نہ ہو جگہ پر بیٹھتے. کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا؟ نہیں، یہ اتباع ہے. اللہ کے نبی یہاں بیٹھے، ہم بیٹھیں گے، ضرورت ہو یا نہ ہو، حکم ہو یا نہ ہو، یہ ہے اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. لہذا جب اللہ کے رسول کا حکم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہوں، اس کے بعد کسی مسلمان کے شایع نشان نہیں کہ اس کے خلاف بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ محبت رسول کا دعویٰ بھی کرے. یہ دونوں
تضاد اور ضدین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے ہر حکم کی اطاعت کر کے دکھائی اور اس کی اتباع کر کے دکھائی۔ لہذا جس طریقے سے صحابہ کرام پیش تھے اللہ کے نبی سے محبت میں، ایسے ہی خواتین بھی، صحابیات بھی ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی خاتون نے پینے کی کوئی چیز جائز آپ کو لا کر دی، اللہ کے نبی نے اس کو پیا اور اس کے بعد ام ہانی کو پیش کیا، آپ نے اس کو پی لیا اور اس کے بعد کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے تھی، اے اللہ کے نبی میں روزے سے تھی، مگر آپ کا جھوٹا پینے کے لیے میں نے روزے کو توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ تیرا روزہ بدل قضا والا تھا؟ یعنی رمضان کے جو فرض روزے ہیں اس کی قضا والا روزہ تھا، یہ فرض روزے کی قضا تھی؟ کہا نہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے سکوت اختیار کیا۔ فرض کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر، نفل کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کا جھوٹا پینے کے لیے روزے کو توڑ دیا جو نفل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت حج کے لیے نہیں جا سکتی محرم کے بغیر، باپ ہو ساتھ میں یا بیٹا ہو یا بھائی ہو، اس کے بغیر حج کے لیے نہیں جا سکتی۔ اب کوئی اللہ کے بندی اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور یہ کہے یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے نہیں منع فرمایا۔ ایک محبت وہ ہے جو صحابہ نے اور صحابیات نے کر دکھائی، اور ایک محبت ہماری خود ساختہ ہے، اپنی بنائی ہوئی، اس کے اصول ہمارے بنائے ہوئے، اس کا کرائٹیریا ہمارا بنایا ہوا۔ تو محبت کیسے کریں گے؟ ویسے جیسے اللہ کے نبی سے صحابہ نے کی، ویسے جیسے صحابیات نے کی۔ اپنا اصول نہیں بنے گا محبت رسول کے لیے، وہ اصول اللہ نے سکھایا۔ نماز 5 وقت کی اپنے اوقات کے حساب سے اللہ نے بتا دی۔ 5 وقت کی نماز چاہے آپ اکٹھے پڑھ لو، پڑھ سکتے۔ روزے رمضان کے 30 چاہے جب سال بھر میں رکھ لو، رکھ سکتے۔ شام کے وقت سورج ڈھلنے کے بعد سحر کر لو اور صبح سورج طلوع ہونے کے بعد افطار کر لو، کر سکتے؟ نہیں۔ اللہ نے جو حکم دیا اس کی تفصیلات بیان کی اور اس کی عملی صورت کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا۔ اطاعت اور اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ محبت رسول کا الٹیمیٹ ریزلٹ۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کہا، جتنے بھی گانے بجانے کے آلات اور ساز ہے آج میں نے سب کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا ہے، کوئی اب اس کا جو ہے وہ دوبارہ اس کی تجدید نہ کرے، اس کو دوبارہ نکالے نہیں، زندہ نہ کرے۔ آج جتنے بھی میوزک ڈائریکٹرز ہیں کون ہیں؟ مسلمان باہم آپس میں گانے والے اور میوزک ڈائروں کے درمیان مقابلہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ صحابہ کرام کو معاملہ یہ تھا کہ اگر کسی گھر میں سے گانے بجانے کی کسی ساز کی آواز آتی، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور پوچھتے اپنے پڑوسی سے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا کہ اب گانے اور بجانے کی اور سازوں کی آواز نہیں آ رہی، تب نکالتے انگلی۔ آج ہمارے محلوں میں اگر بفرض محال اگر کوئی صحابی رسول آ جاتا، ہم اس زمانے میں ہوتے یا وہ ہمارے زمانے میں ہوتے، بفرض محال اگر ایسا ہو سکتا، ہونا نہیں ہے، کوئی صحابی آتا تو ہمارے محلوں سے گزرنا پسند کرتا اس حال میں کانے کھلے رکھ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ وہ تمام اعمال جو اللہ کو پسند ہے، وہ تمام اقوال جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی نے وہی کیا ہے۔ آج میرا آپ کا دعویٰ ہے محبت رسول کا، مگر ہمارے گانے بجانے سے گھر گونج اٹھتے، ہر ایک نے اپنے گھر کے اندر لایا ہے محبت رسول کا دعویٰ ہے، مگر اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ کرام نے کیسے محبت کی تھی؟
جب معلوم ہوا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو اپنی زندگی سے دور کر دیا۔ ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی کو دیکھا، نہیں معلوم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے نگاہ اس کے اوپر ڈالی، اس سونے کی انگوٹھی پر۔ آپ نے اس کو نکالا اور پھینک دیا اور فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من النار یجعلها فی یدیہ، تم میں سے کوئی شخص آگ کے گڑھے کے کنارے آتا ہے، اس میں سے چنگاری کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے۔ آپ چلے گئے، ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ایک صحابی رسول کہتے ہیں اٹھا لو اس کو، اپنے گھر میں کسی بیوی کو یا اپنی بچی کو یا اپنی ماں کو دے دینا۔ شرعاً اطاعت میں نافرمانی نے نبی کی، اگر عورت پہن لے، بہن پہن لے، بیوی پہن لے، نافرمانی نہیں، یہ اطاعت ہے۔ مگر محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہہ رہی ہے کہ جس انگوٹھی کے اوپر اللہ کے نبی نے نفرت کی نظر ڈالی ہو، اس کو میں دیکھوں گا نہیں، چھوؤں گا بھی نہیں، پڑی ہے انگوٹھی وہیں پر۔ ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن پڑا ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے؟ تصور کیجئے ہمارے گھروں کے اندر تمام گانے بجانے کے ساز و آلات ہم نے گھر کے اندر سجا رکھے ہیں، اللہ کے نبی کو پسند ہے؟ نہیں۔ ہمارے دکانوں میں ہے، پسند ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ وہ تمام اعمال جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ ان گانے بجانے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ نہیں۔ چاہے وہ گانے بجانے کے آلات کسی طریقے سے کوئی اچھے اقوال کے تحت ہی شامل کر لیے جائیں۔ لہذا جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو اللہ کے نبی نے جس کے اوپر نفرت کی نگاہ ڈالی، اس کے اوپر کبھی انہوں نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، پڑی رہے وہاں پہ۔ ایسے محبت کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے، آپ نے جوتے پہن رکھے ہیں، نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام آپ کی اتباع کرتے ہوئے جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوران نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کو ایک طرف کر دیا، صحابہ کرام نے بھی جوتے نکال دیے۔ جب نماز ختم ہوئی، اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے جوتے کیوں نکالے؟ صحابہ کرام نے یہ کہا اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو نکالتے ہوئے دیکھا، بس ہم نے نکال دیے۔ کہا میں نے اس لیے نکالے کہ جبریل نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر نجاست لگی ہے، اور جہاں نجاست ہو، گھر میں تصویر ہو، گھر میں کتا ہو، گھر میں کتے کا پلہ ہو، اس جگہ کے اوپر فرشتے آتے نہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر تصویریں لگی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سے بڑھ کر ایک مجسمہ ساز تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سے بڑھ کر ایک ہاتھوں سے مصوری کرنے والے موجود تھے، مگر اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا، مجسمے کو اور مصوری کو۔ ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگوں کے، ہمارے آبا کے، ہمارے اجداد کی تصویریں موجود ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانے والے موجود نہیں تھے؟ صحابہ کرام یہ عمل نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کا مجسمہ نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ تو اب آپ سے بڑھ کر کون ہے کہ جس کی تصویر گھر میں لگائی جائے، جس کا فوٹو گھر میں لگایا جائے؟ انہیں بڑا سمجھ کر، احترام کے نیت سے، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کا احترام، آپ کی تعظیم، کہ جہاں آپ کا قول آ جائے اس کے بعد کوئی بڑا نہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی والدہ سے محبت کرنے سے منع کیا؟ ہرگز نہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنے سے منع کیا؟ ہرگز نہیں۔ کیا چھوٹوں پر شفقت کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں کا احترام کرنے سے منع کیا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ صرف اتنا نہیں کہا کہ احسان کا معاملہ کرو، احسان کیسے کیا جاتا ہے اس کی تفصیل بیان کی۔ بڑھاپے میں وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک تمہارے سامنے موجود ہو تو انہیں جھڑک کے بات نہ کرو، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، انہیں اف بھی نہ کہو، اور ان کے لیے دعا کیا کرو، اے ہمارے رب کہ جس طریقے سے اس بوڑھے ماں باپ نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، تو ان میرے بوڑھے ماں باپ کے اوپر رحم فرما۔ صرف اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، بلکہ کیسے کیا جاتا اس کی تفصیلات بیان کی، اللہ کے نبی نے اس کی تشریحات کی۔ اللہ نے نہیں منع کیا اپنے علماء اپنے بزرگوں کا احترام نہ کرو، اللہ نہیں منع کرتا، ان کی اطاعت سے اللہ نہیں منع کرتا۔ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، تمہارے جو اولو الامر ہیں، صاحب امر ہے، ان کی بھی اطاعت کرو، اللہ نہیں روکتا۔ مگر اس کا اصول کیا ہے؟ اگر بفرض محال دو ایسے افراد جن کا ہم بیک وقت احترام کرتے ہیں، بیک وقت دونوں سے محبت کرتے ہیں، بیک وقت دونوں کی تعظیم کرتے ہیں، ایسی صورت میں دونوں کی باتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ سعد ابن ابی وقاص پریشان ہو گئے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، ایک طرف اللہ کے رسول بلاتے ہیں، اور ان کی اماں کہتی ہے بیٹے اگر تو ایمان سے نہ پھرے گا میں دھوپ میں کھڑی ہو جاؤں گی، بال نہیں بناؤں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی۔ کس کی بات مانی؟ اماں سے محبت ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، رسول سے محبت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ سے محبت ہے۔ اب یہ محبتیں آپس میں ٹکرا گئیں، ایک کہتا ہے پورب چلو، ایک کہتا ہے پچھم چلو، کدھر جائیں گے؟ اب جس کی محبت فائق اور غالب ہوگی انسان اس کے پیچھے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے والد سے، اس کی والدہ سے، والدہ کی محبت ہے، اس سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول آ گیا، دوسری طرف اماں کا قول ہے، ابا کا قول ہے، اور اس زمرے کے اندر سب کو شامل کر لیجئے۔ کس کی بات مانیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ جس کی محبت فائق اور غالب ہے اسی کی بات مانی جائے گی۔ اور صحابہ کرام میں سعد ابن ابی وقاص نے اماں کی بات یہاں نہ مانتے ہوئے بات مانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ دونوں ماں باپ میں سے یا ایک تجھ سے جھگڑا کرے اس معاملے میں کہ میرا شریک مان، ایسا کوئی کام کر جو دین اسلام کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، تو ان کی بات نہ مان۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں کی بات نہ مان۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے جھگڑا کرے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، اطاعت ان کی نہ کر، اور دنیا میں چل اس کے راستے کے اوپر جو میری راہ پر چلا ہے۔ یہ محبت۔ جب دو محبتیں باہم ٹکرا جائیں تو فائق محبت کے پیچھے آدمی غالب محبت کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ لڑکے کی شادی ہے، ماں کی آرزو اور خواہش ہے میرا آخری بچہ ہے، صحرا پہنے گا ضرور، ڈھولی تاشا بجے گا ضرور، ماں کی خواہش ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمام وہ حدیثیں آ جاتی ہے، تمام قرآن کی آیات آ جاتی ہے، ماں کا دل نہیں دکھا سکتے، مگر ماں کی یہ خواہش، ماں کی یہ آرزو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ اس اعمال سے ناراض ہوتا ہے، مگر اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے معاذ اللہ، رسول کو یہ ناپسند ہے ناپسند رہے، مگر ہوگا وہی، پرنالا وہی بہے گا، وہی کریں گے جو ماں باپ کہہ رہے ہیں، وہی کہیں گے جو آبا اور اجداد کہہ رہے ہیں۔ ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے دو صحابہ
اللہ کے نبی کے بعد یہ ارادہ کرتے ہیں کہ معلوم کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی یعنی بحیثیت میاں بیوی کی زندگی، اس میں کوئی ایسا واقعہ سنیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو آپ کو بہت عجیب تھا، لگتا تھا اور بہت پسند تھا۔ فیملی لائف کا ایک ایسا واقعہ جو آپ کو بہت پسند تھا۔ پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوج مبارکہ کے گھر اور پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو آپ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا دل نواز تھی، ہر عادت آپ کی دل کو موہ لینے والی تھی، مگر ایک واقعہ تم کو سناتی ہوں۔ اللہ کے نبی میرے گھر آئے اور مجھ سے کہا اے عائشہ اگر تم کہو تو میں تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لوں۔ فرض نماز نہیں ہے، نفل ہے۔ جس طریقے سے عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ نفل روزہ اگر وہ رکھ رہی ہے، نفل عبادت اگر کر رہی ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے کیونکہ اس کے حقوق ہیں، ایسے بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسوہ بن کے دکھایا۔ عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں اگر تم کہو تو میں تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لوں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں بڑا پیارا جواب ہے کہ اللہ کے نبی مجھے یہ پسند ہے، آپ کا وقت میرے ساتھ گزرے، آپ کی رفاقت مجھے میسر آئے، اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے نماز میں، آپ نے قیام کیا، آپ روتے رہے، داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے، آپ نے سجدہ کیا، سجدہ گاہ آنسوؤں سے بھیگ گئی، آپ نے نماز کو ختم کیا، پھر آپ وسادہ تکیے پر سر رکھ کر سوئے، تکیہ بھیگ گیا، پھر آپ چونک کر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے قیام کے اندر آپ نے ایک طویل قیام کیا، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، سجدہ گاہ بھیگ گئی، اور اسی طریقے سے پوری رات آپ نے گزاری حتیٰ کہ صبح بلال آئے۔ ایک معاملہ یہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ماحول خوشگوار، بہترین ماحول گھر کے اندر پیدا ہوتا خوشی کا، اور دوسری طرف اگر فرض اذان کی آواز کانوں میں پڑتی، عائشہ صدیقہ کہتی اللہ کے نبی ہمارے درمیان ہوتے اور جب اذان ہوتی تو ایسے نکل جاتے جیسے ہمیں پہچانتے نہیں۔ دو باتیں، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کرتے بلال سے اریحنا یا بلال، اے بلال ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ، اذان ہوتی ہے، ہمارا محبت رسول کا دعویٰ ہے، اذان ہو رہی ہے، مگر ہمارا گھر چھوٹتا نہیں، رشتہ دار چھوٹتے نہیں۔ یہ ہماری محبت کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے، اپنا کرائیٹیریا ہے۔ ہم نمازیں چھوڑتے رہیں پھر بھی ہم محبت رسول کے دعوے دار، ہم تمام وہ خلاف کام کرتے رہے جس سے اللہ کے نبی ناراض، جس سے اللہ ناراض، پھر بھی ہم محبت رسول کے دعوے دار۔ اب آئیے اللہ کے نبی کی محبت کو پایا کیسے جائے؟ کیا اس کا بھی کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا؟ وہ سچی محبت جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے کیا، اس کا اصول نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کا اصول نمبر ایک یا پہلا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ ترمذی کے اندر روایت ہے کتاب الدعوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، وحب من یحبک، اے اللہ اس ہر انسان کی محبت کا، من یحبک ہر اس انسان کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے، تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، ہر اس انسان کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، والعمل الذی یبلغونی الی حبک، اور ہر اس عمل کی محبت کا جو تجھ تک، تیری محبت تک مجھے پہنچا دے۔ اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے عبادت کی تعریف کیا ہے؟ وہ تمام اعمال جو اللہ کو پسند ہے، وہ تمام اقوال جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی نے وہی کیا ہے۔ آج میرا آپ کا دعویٰ ہے محبت رسول کا، مگر ہمارے گانے بجانے سے گھر گونج اٹھتے، ہر ایک نے اپنے گھر کے اندر لایا ہے محبت رسول کا دعویٰ ہے مگر اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ کرام نے کیسے محبت کی تھی؟ جب معلوم ہوا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو اپنی زندگی سے دور کر دیا۔ ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی کو دیکھا، نہیں معلوم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے نگاہ اس کے اوپر ڈالی، اس سونے کی انگوٹھی پر،
آپ نے اس کو نکالا اور پھینک دیا اور فرمایا یعمدو احدکم الی جمرۃ من النار یجعلها فی یدیہ، تم میں سے کوئی شخص آگ کے گڑھے کے کنارے آتا ہے، اس میں سے چنگاری کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے۔ آپ چلے گئے، ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ایک صحابی رسول کہتے ہیں اٹھا لو اس کو، اپنے گھر میں کسی بیوی کو یا اپنی بچی کو یا اپنی ماں کو دے دینا۔ شرعاً اطاعت میں نافرمانی نہیں نبی کی، اگر عورت پہن لے، بہن پہن لے، بیوی پہن لے، نافرمانی نہیں، یہ اطاعت ہے۔ مگر محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہہ رہی ہے کہ جس انگوٹھی کے اوپر اللہ کے نبی نے نفرت کی نظر ڈالی ہو اس کو میں دیکھوں گا نہیں، چھوؤں گا بھی نہیں، پڑی ہے انگوٹھی وہیں پر۔ ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن پڑا ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے؟ تصور کیجئے ہمارے گھروں کے اندر تمام گانے بجانے کے ساز و آلات ہم نے گھر کے اندر سجا رکھے ہیں، اللہ کے نبی کو پسند ہے؟ نہیں۔ ہمارے دکانوں میں ہے، پسند ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ وہ تمام اعمال جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ ان گانے بجانے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ نہیں۔ چاہے وہ گانے بجانے کے آلات کسی طریقے سے کوئی اچھے اقوال کے تحت ہی شامل کر لیے جائیں۔ لہذا جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو اللہ کے نبی نے جس کے اوپر نفرت کی نگاہ ڈالی اس کے اوپر کبھی انہوں نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، پڑی رہے وہاں پہ۔ ایسے محبت کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے، آپ نے جوتے پہن رکھے ہیں، نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام آپ کی اتباع کرتے ہوئے جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوران نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کو ایک طرف کر دیا، صحابہ کرام نے بھی جوتے نکال دیے۔ جب نماز ختم ہوئی اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے جوتے کیوں نکالے؟ صحابہ کرام نے یہ کہا اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو نکالتے ہوئے دیکھا، بس ہم نے نکال دیے۔ کہا میں نے اس لیے نکالے کہ جبریل نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر نجاست لگی ہے، اور جہاں نجاست ہو، گھر میں تصویر ہو، گھر میں کتا ہو، گھر میں کتے کا پلہ ہو، اس جگہ کے اوپر فرشتے آتے نہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر تصویریں لگی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سے بڑھ کر ایک مجسمہ ساز تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سے بڑھ کر ایک ہاتھوں سے مصوری کرنے والے موجود تھے، مگر اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا، مجسمے کو اور مصوری کو۔ ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگوں کے، ہمارے آبا کے، ہمارے اجداد کی تصویریں موجود ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانے والے موجود نہیں تھے؟ صحابہ کرام یہ عمل نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کا مجسمہ نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ تو اب آپ سے بڑھ کر کون ہے کہ جس کی تصویر گھر میں لگائی جائے، جس کا فوٹو گھر میں لگایا جائے؟ انہیں بڑا سمجھ کر احترام کے نیت سے، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کا احترام، آپ کی تعظیم، کہ جہاں آپ کا قول آ جائے اس کے بعد کوئی بڑا نہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی والدہ سے محبت کرنے سے منع کیا؟ ہرگز نہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنے سے منع کیا؟ ہرگز نہیں۔ کیا چھوٹوں پر شفقت کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگوں کا احترام کرنے سے منع کیا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔
وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ صرف اتنا نہیں کہا کہ احسان کا معاملہ کرو، احسان کیسے کیا جاتا ہے اس کی تفصیل بیان کی۔ بڑھاپے میں وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک تمہارے سامنے موجود ہو تو انہیں جھڑک کے بات نہ کرو، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، انہیں اف بھی نہ کہو، اور ان کے لیے دعا کیا کرو، اے ہمارے رب کہ جس طریقے سے اس بوڑھے ماں باپ نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، تو ان میرے بوڑھے ماں باپ کے اوپر رحم فرما۔ صرف اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، بلکہ کیسے کیا جاتا اس کی تفصیلات بیان کی، اللہ کے نبی نے اس کی تشریحات کی۔ اللہ نے نہیں منع کیا اپنے علماء اپنے بزرگوں کا احترام نہ کرو، اللہ نہیں منع کرتا، ان کی اطاعت سے اللہ نہیں منع کرتا، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تمہارے جو اولو الامر ہے صاحب امر ہے ان کی بھی اطاعت کرو، اللہ نہیں روکتا۔ مگر اس کا اصول کیا ہے؟ اگر بفرض محال دو ایسے افراد جن کا ہم بیک وقت احترام کرتے ہیں، بیک وقت دونوں سے محبت کرتے ہیں، بیک وقت دونوں کی تعظیم کرتے ہیں، ایسی صورت میں دونوں کی باتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ سعد بن ابی وقاص پریشان ہو گئے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، ایک طرف اللہ کے رسول بلاتے ہیں، اور ان کی اماں کہتی ہے بیٹے اگر تو ایمان سے نہ پھرے گا میں دھوپ میں کھڑی ہو جاؤں گی، بال نہیں بناؤں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی۔ کس کی بات مانی؟ اماں سے محبت ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، رسول سے محبت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ سے محبت ہے۔ اب یہ محبتیں آپس میں ٹکرا گئیں، ایک کہتا ہے پورب چلو، ایک کہتا ہے پچھم چلو، کدھر جائیں گے؟ اب جس کی محبت فائق اور غالب ہوگی انسان اس کے پیچھے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے والد سے، اس کی والدہ سے، والدہ کی محبت ہے، اس سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول آ گیا، دوسری طرف اماں کا قول ہے، ابا کا قول ہے، اور اس زمرے کے اندر سب کو شامل کر لیجئے۔ کس کی بات مانیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ جس کی محبت فائق اور غالب ہے اسی کی بات مانی جائے گی۔ اور صحابہ کرام میں سعد بن ابی وقاص نے اماں کی بات یہاں نہ مانتے ہوئے بات مانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ دونوں ماں باپ میں سے یا ایک تجھ سے جھگڑا کرے اس معاملے میں کہ میرا شریک مان، ایسا کوئی کام کر جو دین اسلام کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، تو ان کی بات نہ مان، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں کی بات نہ مان۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے جھگڑا کرے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، اطاعت ان کی نہ کر، اور دنیا میں چل اس کے راستے کے اوپر جو میری راہ پر چلا ہے۔ یہ محبت ہے۔ جب دو محبتیں باہم ٹکرا جائیں تو فائق محبت کے پیچھے آدمی غالب محبت کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ لڑکے کی شادی ہے، ماں کی آرزو اور خواہش ہے میرا آخری بچہ ہے، صحرا پہنے گا ضرور، ڈھولی تاشا بجے گا ضرور، ماں کی خواہش ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمام وہ حدیثیں آ جاتی ہے، تمام قرآن کی آیات آ جاتی ہے، ماں کا دل نہیں دکھا سکتے، مگر ماں کی یہ خواہش، ماں کی یہ آرزو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ اس اعمال سے ناراض ہوتا ہے، مگر اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے معاذ اللہ، رسول کو یہ ناپسند ہے ناپسند رہے، مگر ہوگا وہی، پرنالا وہی بہے گا، وہی کریں گے جو ماں باپ کہہ رہے ہیں، وہی کہیں گے جو آبا اور اجداد کہہ رہے ہیں۔ ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے دو صحابہ اللہ کے نبی کے بعد یہ ارادہ کرتے ہیں کہ معلوم کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، یعنی بحیثیت
میاں بیوی کی زندگی، اس میں کوئی ایسا واقعہ سنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو آپ کو بہت عجیب تھا، لگتا تھا اور بہت پسند تھا. فیملی لائف کا ایک ایسا واقعہ جو آپ کو بہت پسند تھا. پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوج مبارکہ کے گھر اور پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو آپ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا دل نواز تھی، ہر عادت آپ کی دل کو موہ لینے والی تھی. مگر ایک واقعہ تم کو سناتی ہوں. اللہ کے نبی میرے گھر آئے اور مجھ سے کہا اے عائشہ اگر تم کہو تو میں تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لوں. فرض نماز نہیں ہے، نفل ہے. جس طریقے سے عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ نفل روزہ اگر وہ رکھ رہی ہے، نفل عبادت اگر کر رہی ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ اس کے حقوق ہیں، ایسے بیوی کے بھی حقوق ہیں. اللہ کے نبی نے اسوہ بن کے دکھایا. عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں اگر تم کہو تو میں تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لوں. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں بڑا پیارا جواب ہے کہ اللہ کے نبی مجھے یہ پسند ہے، آپ کا وقت میرے ساتھ گزرے، آپ کی رفاقت مجھے میسر آئے، اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں. اللہ کے نبی کھڑے ہوئے نماز میں، آپ نے قیام کیا، آپ روتے رہے، داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے. آپ نے سجدہ کیا، سجدہ گاہ آنسوؤں سے بھیگ گئی. آپ نے نماز کو ختم کیا، پھر آپ وسادہ تکیے پر سر رکھ کر سوئے، تکیہ بھیگ گیا، پھر آپ چونک کر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے قیام کے اندر آپ نے طویل قیام کیا، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، سجدہ گاہ بھیگ گئی، اور اسی طریقے سے پوری رات آپ نے گزاری حتیٰ کہ صبح بلال آئے. ایک معاملہ یہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ماحول خوشگوار، بہترین ماحول گھر کے اندر پیدا ہوتا خوشی کا. اور دوسری طرف اگر فرض اذان کی آواز کانوں میں پڑتی، عائشہ صدیقہ کہتی اللہ کے نبی ہمارے درمیان ہوتے اور جب اذان ہوتی تو ایسے نکل جاتے جیسے ہمیں پہچانتے نہیں. دو باتیں. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کرتے بلال سے اریحنا یا بلال، اے بلال ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ. اذان ہوتی ہے، ہمارا محبت رسول کا دعویٰ ہے، اذان ہو رہی ہے، مگر ہمارا گھر چھوٹتا نہیں، رشتہ دار چھوٹتے نہیں. یہ ہماری محبت کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے، اپنا کرائیٹیریا. ہم نمازیں چھوڑتے رہیں پھر بھی ہم محبت رسول کے دعوے دار. ہم تمام وہ خلاف کام کرتے رہے جس سے اللہ کے نبی ناراض، جس سے اللہ ناراض، پھر بھی ہم محبت رسول کے دعوے دار. اب آئیے اللہ کے نبی کی محبت کو پایا کیسے جائے؟ کیا اس کا بھی کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا؟ وہ سچی محبت جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے کی، اس کا اصول نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کا اصول نمبر 1 یا پہلا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے. ترمذی کے اندر روایت ہے کتاب الدعوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، وحب من یحبک، اے اللہ اس ہر انسان کی محبت کا، من یحبک ہر اس انسان کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے. تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، ہر اس انسان کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے. والعمل الذی یبلغونی الی حبک، اور ہر اس عمل کی محبت کا جو تجھ تک، تیری محبت تک مجھے پہنچا دے.